अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो जनाबे वाला, जिस तरीके से 6 जजेस की जानिब से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में ख़त लिखा गया और उस ख़त के अंदर जिस तरह के ख़दशात का इजहार किया गया और जो मुतालबात जजेस की जानिब से किए गए वो बड़े ही खौफनाक थे, क्योंकि ये सब कुछ आपको मालूम है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की अदालती कार्रवाई के अंदर एजेंसियों की मुदाखलत के हवाले से जजों ने लिखा है, यकीनन ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि ये बड़ी ही ख़तरनाक सूरत हाल है। क्योंकि जब इदारों के अंदर मुदाखलत शुरू कर दी जाएगी तो वो यकीनन किसी भी सूरत काम नहीं कर सकेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर मामलात इसी तरीके से चलाए जा रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि जजों ने जैसे ही ख़त लिखा, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ख़ुद इसको टैकल करने के बजाय जिस तरीके से कमीशन बनाया, ये इस चीज़ का एतराफ़ है कि वो ख़ुद भी इसके अंदर शामिल है। क्योंकि उस ख़त के अंदर एक चीज़ वाज़ेह की गई है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक इसके अंदर मुलव्विस हैं, क्योंकि उनको हर चीज़ का इल्म था कि जो सलूक जजों के साथ किया जा रहा है। इसी तरह चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से बात करें तो इससे पहले ऑडियो लीक्स का एक कमीशन था, उसने क्या मार्का मार लिया। इसके अलावा एक और कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने की थी, उस कमीशन ने क्या मार्का मारा। तो अब जो कमीशन बना दिया गया है वो सब कुछ भी आपके सामने है। अब सोचने वाली बात यह है कि वो हुकूमत जो कि इस सारे मामले, इस सारी दो नंबरी के अंदर शामिल है, उसको ये इख्तियार क्यों दे दिया गया कि वो कमीशन बनाए और उसके अंदर जो टर्म्स हैं और जो कंडीशंस हैं वो अपने मुताबिक बनाए। तो ज़ाहिर है ये सूरत हाल करके, ये मामला हुकूमत के हवाले करके, और सबसे बड़ी बात चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा का शहबाज शरीफ से मुलाकात करना ही इस चीज़ का ऐलान था कि जो ख़त के हवाले से मामला किया जाएगा या जो ख़त के साथ सलूक किया जाएगा वो पाकिस्तान की अवाम देखेगी और सादे अल्फाज में कहूँ तो इसको उड़ा दिया जाएगा। इसके हवाले से मैं आपको कुछ ट्वीट्स बताता हूँ और जो हमारा मेन टॉपिक है उसके ऊपर हम चलते हैं। अब मतीउल्लाह जान की जानिब से कहा गया है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में इसलिए कार्रवाई नहीं की जा रही कि अगर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हुई तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में बैठी शख्सियात की तफसीलात भी सामने ले आएंगे कि अगर मैंने गलत किया है तो ये पड़ी हैं आपकी फ़ाइलें, आप भी यही कुछ करते रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक बहुत ताकतवर हैं, इसीलिए इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब सूरत हाल ये है कि होना तो ये चाहिए था कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लेकर जाना चाहिए था, और जिस तरीके से हर मामले के अंदर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा फुल बेंच बना देते हैं, तो इस फुल बेंच बनाना चाहिए था और सारे मामले को देखना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से इस सारे मामले को कमीशन के हवाले कर दिया, तो एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है, ये ख़त भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है और ना ही इसके ऊपर किसी किस्म की कार्रवाई की जाएगी। अब सूरत हाल ये है कि रिटायर्ड जज को आपने इसका हेड बना दिया है कमीशन का, तसद्दुक़ जलानी, उनके हवाले से भी पाकिस्तान की अवाम बखूबी जानती है। अगर मामले को सॉर्ट आउट करना होता, मामले को सॉल्व करना होता, तो जज साहब खुद इसको देखते, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने अपने ऊपर से सारा जो बर्डन है वो उठाकर किसी और के ऊपर फेंक दिया। इसके अलावा मतीउल्लाह जान कहते हैं चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की असलियत सामने आ रही है, हुकूमत और अदलिया मिलकर सहाफ़ियों को प्रेशराइज़ कर रही है। मामला अगर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में टेकअप होता तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के खिलाफ क्लियर कट मिसकंडक्ट बनता, क्योंकि ये सब कुछ आपके सामने है कि जिस तरीके से जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं उन्होंने फ़ैसले किए और जिस तरीके से उनको ये सब कुछ मालूम था कि जो दूसरे जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके साथ क्या कुछ किया जा रहा है, उनसे ज़बरदस्ती फ़ैसले करवाने की कोशिश की जा रही है, वो सब कुछ आपके सामने है। उनको चाहिए था कि सारे मामले को देखते। लेकिन अब नजम सेठी की जानिब से भी ये वाज़ेह तौर पर बात की गई है कि जो कमीशन है उसके अंदर से इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई चीज़ नहीं निकलेगी, बल्कि जो जजेस जिन्होंने ख़त लिखा है उनकी गिरदी घेरा तंग कर दिया जाएगा। यकीनन ये चीज़ आगे होगी और ये बड़ा ही वैलिड पॉइंट है। और इसके अलावा उनका मज़ीद कहना था जो कमीशन है वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप है। अब ये वो तमाम लोग हैं जो पाकिस्तान की सियासत को और पाकिस्तान की अदालती निज़ाम को बहुत गहरी तरह से देखते हैं, लेकिन उन सबका यही कहना है कि जो कमीशन बनाया गया है वो मुकम्मल तौर पर बदनीयती और नाकामी का एतराफ़ है। क्योंकि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा चाहते तो इसको फुल बेंच बनाकर अपनी क़यादत के अंदर खुद हेड करके सारे मामले को सॉर्ट आउट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हुकूमत से मिलकर सारे मामले को हैंडल करने की कोशिश की। और जिस तरीके से चीफ जस्टिस ने शहबाज शरीफ से मुलाकात करके एक कमीशन बना दिया, और हुकूमत ही जबकि इस सारे मामले के अंदर मुलव्वस है तो हुकूमत ही सारे मामलात को भी देखेगी। अब चोर ही बताएगा जी कि जो मेरे खिलाफ मुकदमा है उसके अंदर जो कंडीशंस हैं वो क्या होगी और जो मेरे खिलाफ तहकीकात है वो किस तरीके से की जाएंगी। यानी हुकूमत इसके अंदर मुलव्वस है और हुकूमत ही बताएगी कि ये जो सारा मामला है इसके अंदर तहकीकात किस तरीके से होगी। बहरहाल ये पाकिस्तान का निज़ाम है और पाकिस्तान के अंदर जब तक रिफॉर्म्स नहीं किए जाते और जब तक मुदाखलत को ख़त्म नहीं किया जाता तो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के अंदर ये मामलात हमेशा होते रहेंगे। अब
جو خبر یہ ہے جی کہ عمران خان کی کال کے اوپر آج پشاور کے اندر عظیم الشان ریلی کا انعقاد کیا گیا. ویسے تو ریلی کا جو اعلان کیا گیا تھا وہ پشاور میں کیا گیا تھا، لیکن آج اس طریقے سے پورے خیبر پختونخوا کے اندر عوام کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی. ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھنا ان لوگوں کی بہت بڑی غلطی ثابت ہو رہا ہے. پہلے تو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ جی 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر نکلے گا ہی نہیں، کیونکہ جس طریقے سے عمران خان کو الیکشن سے کچھ دن پہلے سزائیں سنا دی گئی اور تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا. اس کے بعد ان کو یہی لگا تھا کہ جی اب تحریک انصاف فارغ ہو چکی ہے تو جو تحریک انصاف کا ووٹر ہے وہ مایوس ہو گیا، تو لہٰذا اب پاکستان تحریک انصاف کو کسی بھی صورت ووٹ نہیں ملے گا. لیکن جس طریقے سے 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا، یہ پاکستان کی تاریخ میں درج ہو چکا ہے. آپ کو بتاتا چلوں 3 کروڑ سے زیادہ ووٹ اس وقت تحریک انصاف کو ملا ہے، جبکہ یہ سب کو معلوم ہے جس طریقے سے دھاندلی کی گئی ہے اس کے باوجود تحریک انصاف سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والی جماعت بن کر سامنے آئی ہے. اگر ہم آج کے اجتماع کے حوالے سے بات کریں تو آج خیبر پختونخوا ایک بار پھر بازی لے گیا، اور اگر یہ کہہ دوں کہ جی آج انہوں نے خوف کے بت توڑ دیے تو یقیناً یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ جس طریقے سے تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا اور جس طریقے سے وزیر داخلہ نے علی امین گنڈا پور سے ملاقات کی، تو ایک چیز لگ رہا تھا کہ جناب والا یہاں کچھ کمپرومائز کر لیا جائے گا. لیکن جس طریقے سے پاکستان کی عوام نے سڑکوں پر نکل کر ایک چیز واضح طور پر بیان کر دی کہ جی عمران خان کو رہا کیا جائے اور جو انتخابات کے اندر دھاندلی کی گئی ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی احتساب کیا جائے. اس کے حوالے سے ویسے ابھی تک کوئی پروگریس تو سامنے نہیں آئی، لیکن پاکستان کی عوام کا یہی مطالبہ ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی تحقیقات کی جائے اور جو ووٹ چوری کی گئی ہے، جن کا ووٹ چوری کیا گیا ہے ان کو ووٹ واپس کیا جائے. اب صورتحال یہ ہے کہ کراچی کے اندر بھی ایسے مناظر دیکھے گئے جو کہ میڈیا تو نہیں دکھائے گا، ظاہر ہے میڈیا کی جانب سے یہ مناظر بھی نہیں دکھائے گئے جو کہ خیبر پختونخوا میں دیکھے گئے، لیکن کراچی کی عوام نے کل رات کو اور آج جس طریقے سے عمران خان کے حق میں ریلیاں نکالی، یقیناً وہ بڑے ہی زبردست مناظر تھے. تمام کریک ڈاؤن، تمام سازشوں کے باوجود اور تمام یہ بیانیاں بنانے کے باوجود کہ پاکستان کی عوام نے عمران خان کو ریجیکٹ کر دیا ہے، وہ تو 8 فروری کو بس جو ہونا تھا ہو گیا، اب عوام نہیں نکلے گی. لیکن جس طریقے سے پاکستان کی عوام اتنی بڑی تعداد میں باہر نکل آئی ہے تو ایک چیز واضح ہے، عوام اس چیز کے لیے تیار ہے کہ جب بھی تحریک انصاف کال دے گی تو پاکستان کی عوام بڑی تعداد میں باہر نکلے گی. اب اس کے اندر سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آج عمران خان اور تحریک انصاف کا جو احتجاج تھا اس کو کور کرنے کے لیے عالمی میڈیا بھی موجود تھا. یہاں پر بہت جلسے ہوئے، مسلم لیگ نون کے بھی جلسے ہوئے، لیکن جس طرح کی کوریج تحریک انصاف کے جلسوں کو عالمی میڈیا کی جانب سے ملتی ہے، یقیناً یہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی جماعت کو اعزاز حاصل نہیں ہے. تو اب جب عالمی میڈیا کے اندر، جب دنیا کے اندر یہ چیزیں جائیں گی کہ پاکستان کے اندر صورتحال کیا ہے تو پاکستان کا کیا امیج بنے گا. ویسے تو ان کو پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان کا امیج کیا جائے گا، کیونکہ ان کو صرف اور صرف جو مطلب ہے وہ اپنی جیب سے ہے اور اپنے کیسز معاف کروانے سے ہے. لیکن جس طریقے سے آج عالمی میڈیا موجود تھا، تحریک انصاف کی ریلی کو ہر منٹ کور کیا گیا اور پاکستان اور عمران خان کا جو پیغام تھا وہ پوری دنیا تک پہنچا. یقیناً عمران خان جیل کے اندر بیٹھے ہوئے بھی کامیاب ہو چکے ہیں. اب بڑی خبر یہ ہے کہ عید کے بعد تحریک انصاف کی جانب سے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور تحریک انصاف نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر معاملات ٹھیک طریقے سے نہ چلائے گئے تو تحریک انصاف عید کے بعد ایک لانگ مارچ کرنے کی تیاری کر رہی ہے. اب حکومت کے لیے یہ بڑی خطرے کی بات ہے، کیونکہ یہ حکومت جو کہ بیساکھیوں پہ کھڑی ہے اور ان کو عوام کی سپورٹ تو بالکل بھی حاصل نہیں ہے، لیکن اگر پاکستان کی عوام لانگ مارچ کے اندر نکل آئی تو یہ ان کے خلاف ریفرینڈم ہوگا. اور ویسے بھی پاکستان کی عوام نکلے گی، کیونکہ جس طریقے سے مہنگائی کی جا رہی ہے، بجلی کا جو فی یونٹ ہے وہ 100 روپے کر دیا گیا ہے، اور آج نہیں تو کل پیٹرول کو بھی مہنگا کر دیا جائے گا، ہر چیز مہنگی کر دی گئی ہے. اور یہاں پر جو پنجاب کو ٹک ٹاکرز کے حوالے کر دیا گیا ہے وہ سب کچھ بھی آپ کے سامنے ہے. خیر اس کے لیے ایک الگ ویڈیو بناؤں گا، لیکن جس طریقے سے آج پاکستان کی عوام باہر نکلی اور سب سے بڑی بات جو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا گیا ہے، یہ بڑی ہی زبردست چیز ہے. اور حکومت کے جانے کا وقت بھی اب قریب آ چکا ہے، کیونکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ حکومت 1 سال نہیں تو 1.5 سال سے زیادہ چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جس طرح کی ان کی کارکردگی ہے ابھی چند ہی روز گزرے ہیں، چند ہی ہفتے گزرے ہیں اور ان کی کارکردگی بے نقاب ہو کر آپ کے سامنے آ گئی ہے. اور سب سے بڑی بات، جس طریقے سے ججز کی جانب سے خط لکھا گیا وہ بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کا اعتراف ہے کہ یہ حکومت کمپرومائزڈ ہے، اور جس طریقے سے فیصلے کروائے گئے صرف اور صرف ان کو حکومت میں لانے کے لیے اور عمران خان کو جیل میں ڈالنے کے لیے، وہ سب کچھ بھی بے نقاب ہو چکا ہے. لیکن آج پاکستان کی عوام نے خوف کے بت توڑ دیے اور آج اتنی بڑی تعداد میں وہ باہر نکلے ہیں. یقیناً عمران خان نے صحیح کہا تھا کہ میں اب زیادہ خطرناک ہو چکا ہوں، اور میں ہمیشہ ایک ویڈیو میں بات کرتا ہوں کہ عمران خان ان کے لیے اس وقت جیل کے اندر بھی اور جیل کے باہر بھی مشکل ہے، کیونکہ
عمران خان کو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے، جس طریقے سے 8 فروری کو پاکستان کی عوام نکل آئی، زیادہ خطرناک معاملہ ہو گیا۔ اور اب جس طریقے سے عمران خان جیل میں ہے، جبکہ وہ لیڈ بھی نہیں کر رہے تحریک انصاف کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے، بلکہ تحریک انصاف کے اپنے لوگ جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی عوام عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر عمران خان جیل سے باہر آ گئے تو جو کچھ عمران خان ان کے ساتھ کریں گے وہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں۔ تو بہرحال اب فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ پاکستان کو کس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے، کیونکہ عالمی میڈیا جس طریقے سے پاکستان کو کوریج دے رہا ہے اور جس طرح کا پیغام دنیا کو جا رہا ہے، تو یہ چیز واضح ہے کہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی، کیونکہ پاکستان نے اس سال 26 ارب ڈالر کا قرض بھی واپس کرنا ہے، اور پاکستان کے پاس صرف اور صرف ٹوٹل جو اماؤنٹ موجود ہے وہ ہے 8 ارب ڈالر۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے قرض واپس کیے جاتے ہیں، کیونکہ جو حکومت دھونس اور دھاندلی کے ساتھ بنائی جاتی ہے وہ کسی بھی صورت اپنی عوام کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی، اور یہی کچھ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے۔ تو بہرحال آج پاکستان کی عوام نے ایک بار پھر اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اور ایک بڑا اعلان تحریک انصاف کی جانب سے کر دیا گیا ہے کہ تحریک انصاف عید کے بعد لانگ مارچ کرے گی۔ اب تحریک انصاف کے لیے ایک پیغام ہے کہ جس طریقے سے تحریک انصاف کے اندر توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کریک ڈاؤن سے تو تحریک انصاف کو نہیں توڑا جا سکا، لیکن اب کچھ لوگوں کو تحریک انصاف میں شامل کیا جا رہا ہے تاکہ تحریک انصاف کو توڑا جا سکے۔ اس کا آغاز سوشل میڈیا سے کیا جا چکا ہے، اور اب تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کو اور سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں جو تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں، اب ان کو سارے معاملات کو دیکھنا ہوگا اور اپنے بیچ میں جو غدار ہیں ان کو باہر نکالنا ہوگا، ورنہ تحریک انصاف کے لیے اب نیا جو ٹیکٹک انہوں نے استعمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر ایسے لوگوں کو شامل کیا جائے، پارٹی کے اندر نہیں جو منظر عام پر آئے، بلکہ ایسے لوگوں کو سوشل میڈیا کے اندر یا میڈیا کے اندر شامل کیا جائے جو کہ عمران خان کا نام لے کر نیگیٹو پیغام تحریک انصاف کے اندر پہنچائیں، جیسے کہ شیر افضل مروت کے حوالے سے بھی ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کیمپین چلائی جا رہی ہے، اسی طرح علیمہ خان کے حوالے سے بھی کیمپین چلائی جا رہی ہے۔ تو یہ اب تحریک انصاف کا امتحان ہے۔ ویسے تو تحریک انصاف نے ہر امتحان پاس کر لیا ہے، لیکن اب تحریک انصاف کے لیے بڑا امتحان دوبارہ سے آ چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف اس کو کس طریقے سے کامیاب کرتی ہے۔ والسلام۔